پولیس میں نوکری کی. اس دور کے اندر جیسا ہوتا تھا مسلمانوں کی حالات بھی یوں ہی ہیں، شراب پینا، ہر کام کرنا، اور جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے اندر کوئی ممانعت بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، خود پولیس والے ہیں. تو دنیا داری کے جتنے کام ہیں مالک بن دینار کرتے. 19 سال ان کی عمر ہو گئی. ایک دن یہ رستے میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، 5 سال اس کی عمر، بڑا خوبصورت چہرہ اس کا. بچی کو دیکھ کے عجیب کیفیت آ رہی ہو گئی آپ کے اندر. گھر آئے، سوچتے رہے، بیٹھے رہے. من چاہا کہ میری بھی بیٹی ہونی چاہیے، میری بھی اولاد ہو. تو آپ نے شادی کر لی. شادی جب آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی بیٹی ہی عطا فرمائی. اس بیٹی سے اتنا پیار کرنے لگے، چومتے کھیلتے اس کے ساتھ. لیکن شراب پینا نہیں چھوڑا. بیٹی جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو گئی اور بولنے کے قابل، باتیں کرتی. ابا جو ہیں وہ آتے، شام کو بیٹھتے، شراب جب پینے لگتے، وہ بیٹی آتے ہی ہاتھ مارتی، جام توڑ دیتی. یہ عمل اس نے کئی بار کیا. آپ سوچتے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنا پیار کرتے. کہتے اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مارتا، لیکن تم مجھے بڑی پیاری ہو. جب یہ عمل بار بار ہوا تو آپ نے کہا جاؤ، لگتا ہے میری بیٹی کو یہ اچھا نہیں لگتا. شراب چھوڑ دی. شراب جب چھوڑی، بیٹی 5 سال کی ہوئی تو مالک بن دینار رحمہ اللہ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. آپ نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی. اب بیٹی کے غم میں، اور ایک ہی بیٹی. ایک جگہ میں اور پڑھتا ہوں کہ ان کی اولاد اور بھی ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے نہیں ملا کہ ان کی اولاد اور ہیں، یا اگر اولاد تھی بھی تو یہ سب کو تیاد دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. اس بچی کے فوت ہونے کے بعد شراب کے نشے میں دھت رہتے. اب کیا ہوا؟ ایک دن سوئے، حشر برپا ہے، کوئی ٹو ہے، کوئی فرام ہے، لیکن ہر ایک بھاگ رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار بھی وہاں کھڑے ہیں. ایک دم سے دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے بھاگا. تو مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے آگے بھاگے. وہ اژدہا، وہ سانپ پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے. رستے میں آپ کو ایک بابا ملا، بڑا نورانی چہرہ، داڑھی سفید، پگڑی سر پہ. کہنے لگے آپ میری ہیلپ کیجیے. کہنے لگے میں تیری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اور یہ سانپ جو ہے وہ طاقتور ہے. سانپ پیچھے پیچھے. آپ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، لیکن سانپ آپ کے پیچھے پیچھے چڑھ رہا. اب جب پہاڑی کے اوپر چڑھے آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے، درخت نظر آئے، گرینری نظر آئے، اور کچھ بچے وہاں کھیلتے ہوئے نظر آئے. اور بچے بلند آواز سے پکار کے کہنے لگے فاطمہ، یہ مالک بن دینار کی بیٹی کا نام ہے جو فوت ہوگی، فاطمہ اپنے باپ کو بچاؤ، تمہارے باپ آئے ہیں، تمہارے والد گرامی آئے. فاطمہ ایک دم سے دوڑتی ہوئی آئی. آتے ہی باپ کے گلے لگی. باپ کے گلے لگی، دائیں ہاتھ کے ساتھ باپ کو یوں سینے سے لگا رہی ہیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ یوں پش کیا اس کو، سانپ کو، اور سانپ پیچھے کی طرف چلا گیا. ایک دم سے بیٹھے، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا یہ جو سانپ ہے نا یہ تیرے برے اعمال ہیں، چونکہ تیرے برے اعمال زیادہ ہیں اس لیے سانپ طاقتور ہے. وہ جو بابا ملے تھے وہ تیری نیکی ہیں، چونکہ نیکی کم ہیں اس لیے وہ بابا کمزور ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو بابا طاقتور ہوتے. تو بابا اب یہ چیزیں چھوڑ دو. کب چھوڑو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دل دہل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے؟ کب آئے گا وہ وقت بابا؟ اتنا ہی کہا آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. فوراً اٹھے. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مغرب کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ فجر کے وقت. دوڑتے ہوئے گئے، نماز، وضو کیا، نماز پڑھی. امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ، تو امام صاحب بھی وہی آیت تلاوت کر رہے تھے جو جملے ان کی بیٹی نے خواب میں کہے اپنے ابا سے. آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی. کہا میں پولیس کی نوکری میں نہیں ہوں. اب من چاہا کہ میں کوئی ایسی نوکری کروں کہ جس کی وابستگی دین کے ساتھ ہو. تو پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس جہاں آپ رہتے تھے حضرت امیر معاویہ کی بنائی ہوئی مسجد معاویہ، بہت بڑی مسجد تھی. آپ کا من چاہا کہ میں یہاں متولی بن جاؤں، لیکن اب مسجد کا متولی تو اسے ہی بنائیں گے نا کہ جو آدمی جو نماز پڑھتا ہو، مسجد میں زیادہ رہتا ہو، اسی رکھیں گے نا صفائی پہ. تو آپ نماز پڑھنے لگے، اعتکاف بیٹھے رہتے.
नमाज पढ़ते रहते, नवाफिल पढ़ते रहते। जब नमाज का टाइम होता, कुरान, नवाफिल ये मस्जिद में जारी रहता कि मुतवल्ली मुझे बना लिया जाए, मैं मस्जिद में रहूंगा। लेकिन 1 साल गुजर गया, किसी ने मुतवल्ली नहीं बनाया मालिक इब्न दीनार को। साल गुजरने के बाद एक दिन उठ के गए। अब रबाब बड़ा अच्छा बजाते थे, गए, उठाया उसे, बजाने लगे। एकदम से आवाज आई, ये तेरा काम नहीं है, कब पलटेगा तू? अल्लाह अकबर जल्ल शानो। रबाब छोड़ दिया, उसे छोड़, सांस को छोड़ दिया, फिर भागे मस्जिद में आके लगे, अल्लाह मुझे मस्जिद की मुतवल्ली बनने के लिए इबादत नहीं करनी, अब मैं तेरी रजा की खातर जो है वो इबादत करूंगा। वो नमाज जब आपने पढ़ी, वो नमाज पढ़ने के बाद आप बाहर आए तो रास्ते में आपको मस्जिद की इंतजामिया मिल गई, लोग मिल गए, कहने लगे मस्जिद की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, मस्जिद खाली पड़ी रहती है, हम आपको मुतवल्ली बनाते हैं। हम मुस्कुरा पड़े, कह लगे 1 साल में नमाज पढ़ता रहा कि मुझे यहां नौकरी मिल जाए, आज मैंने एक नमाज अल्लाह की रजा की खातर पढ़ी तो नौकरी एकदम से मेरे पास आ गई। क्या लगे, नहीं, मैं अब अल्लाह की रजा के लिए काम करूं। आपने वो जगह भी छोड़ी। आप हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के हम आसर हैं।